اے نبی ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے حق کے ساتھ، پس بندگی کیجئے اللہ کی اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ الا للہ الدین الخالص، آگاہ ہو جاؤ، سن لو، اللہ کے ہاں منظور ہے صرف وہ دین، وہ اطاعت جو خالص ہو۔ میں دین کے بارے میں لفظی تشریح زیادہ کروں گا بعد میں، لیکن اس کا ایک مفہوم اطاعت ہے۔ اللہ کے ہاں دین صرف وہ جو خالص ہو، اطاعت وہ جو خالص ہو، یکسو ہو کر، یہ نہیں کہ کچھ اطاعت اپنے نفس کی، کچھ اطاعت اللہ کی، کچھ اطاعت رواج کی، کچھ اطاعت جو ہے زمانے کے چلن کی۔ یہ اتنی اطاعتیں اگر جمع ہو گئیں، اگر تو وہ ساری چیزیں اللہ کی اطاعت کے تابع رہیں تو وہ ایک ہی ہے، لیکن اگر یہ اطاعتیں اللہ کی اطاعت سے آزاد ہو کر آپ کی زندگی میں آ گئی تو یہ دو رنگی اور سہ رنگی اور چورنگی اور پچ رنگی اطاعت جو ہے وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ الا للہ الدین الخالص، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کو تو مقبول ہے صرف وہ اطاعت جو پوری خالص اسی کے لیے۔ اب اس سے تو شروع ہوئی ہے یہ صورت، آگے چلیے اس کے بعد پھر جو ہے بہت زوردار انداز میں، قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اے نبی ان سے کہہ دیجئے مجھے تو یہ حکم ہوا ہے کہ میں صرف اللہ کی بندگی کروں، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے فرما برداری کی روش میں خود اختیار کروں۔ جس اسلام کی میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، اللہ کے سامنے گردن جھکا دینے کی جو دعوت لے کر میں کھڑا ہوا ہوں، تو مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ سب سے پہلے اس معیار پر میں خود پورا اتر کر دکھاؤں۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ خود مجھے اندیشہ ہے اس بڑے دن کے عذاب کا اگر میں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ یعنی میں بھی ایگزمپٹ نہیں ہوں، میں بھی اللہ تعالیٰ کے اس قانون کا، اللہ کے ان احکام کا اسی طرح پابند ہوں جس طریقے سے کہ کوئی دوسرا شخص پابند ہے، اور اگر میں اس کی خلاف ورزی کروں، یعنی بالفرض کہنا چاہیے ہمیں، یہاں تو چونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک پرجلال انداز کلام ہے، یہاں وہ لفظ بالفرض وغیرہ نہیں ہے، لیکن چونکہ خطاب واحد کے صیغے سے براہ راست حضور کے ساتھ ہو رہا ہے، لہذا ہمیں ترجمہ کرتے ہوئے بریکٹ میں بالفرض کا لفظ جو ہے بڑھانا ہوگا کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر بالفرض میں بھی اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کروں تو میں بھی مستثنا نہیں ہوں، بلکہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا اور اس بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ آگے سنیے، قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، پھر کہہ دیجئے اے نبی میں تو اللہ ہی کی بندگی کرتا ہوں، میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، اس کے لیے اپنے دین کو، اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، تو تم جس کو چاہتے ہو پوجو، اس کے سوا جس کی چاہو بندگی کرو۔ اگر تم اس ایک خدا واحد کی بندگی کی طرف نہیں آنا چاہتے تو تمہارا راستہ اور ہے، میرا راستہ اور ہے۔ ذرا اور آگے چلیے، یہ سورہ مبارکہ جب ختم ہوتی ہے اس سے پہلے پھر یہ مضمون آیا ہے، اور یہ بہت ہی قرآن مجید کا میں یہ عرض کروں گا کہ بڑا غیر معمولی مقام ہے کہ یہاں بڑا درست پیرایا ہے خطاب کا، بہت سخت انداز ہے۔ فرمایا قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے افغیر اللہ تامرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے نبی ان سے کہیے کہ اے جاہلو، اے نادانو، اے حرص و ہوا کے بندو۔ ایک بات ذرا نوٹ کر لیجئے کہ لفظ جاہل جب ہم اردو میں بولتے ہیں اس کا مفہوم کچھ اور ہے، بلکہ وہ میرے نزدیک نسبتاً ہلکا ہے۔ عربی میں یہ لفظ اس سے کہیں زیادہ ثقیل معنی میں ہے۔ اردو میں ہم جاہل کہتے ہیں اس شخص کو جو پڑھا لکھا نہیں ہے، عربی میں ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص بہت بڑا عالم ہو پھر جاہل ہو۔ جاہل کا لفظ عربی میں آتا ہے ایک ایسے شخص کے لیے جو خواہشات سے مغلوب ہے، جذبات سے مغلوب ہے، شہوات سے مغلوب ہے۔ ایک تو وہ شخص ہے کہ جو اپنی عقل سے راستہ دیکھ رہا ہے اور چل رہا ہے، اور ایک وہ شخص ہے کہ جو اندھا بہرا ہو کر خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہے، جو جذبات کا غلام بن گیا ہے، جو شہوات کی بندگی کر رہا ہے، وہ جاہل ہے۔ تو در حقیقت عربی زبان میں عالم کے مقابلے میں جاہل نہیں ہے، بلکہ جاہل ہے عاقل کے مقابلے میں۔ ایک وہ شخص ہے کہ جس کی زندگی میں عقل، اس کی سوجھ بوجھ، اس کے شعور کو اپر ہینڈ حاصل ہے، جذبات اس کے نیچے ہیں، اور ایک شخص وہ ہے کہ جس کے جذبات بالا تر ہے اور عقل اس کے نیچے دب گئی ہے۔ وہ شخص جو ہے وہ عاقل کے مقابلے میں جاہل ہے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے جاہلو، اے حرص و ہوا کے بندو، اے خواہشات کے غلاموں، کیا تم مجھے بھی یہ حکم دے رہے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کروں؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور اے نبی دیکھ لیجئے آپ کی طرف بھی وحی کی جا چکی ہے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر بالفرض، میں پھر بالفرض کا اضافہ کر رہا ہوں، اگر بالفرض آپ نے بھی شرک کیا تو سارے اعمال آپ کے بھی حبط ہو جائیں گے،
اور آپ بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہو کر رہیں گے. بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، بس صرف ایک اللہ ہی کی بندگی کیجئے اور شکر کرنے والوں بندوں میں سے ہو جائیے. یہ اس سورہ زمر کی چند آیات میں نے آپ کو سنائی ہیں. یہ میرے نزدیک اس موضوع پر انفرادی سطح پر جو توحید عملی کا تقاضا ہے، یعنی عبادت رب اس حال میں کہ اطاعت کو اس کے لیے خالص کر دیا گیا ہو، اس موضوع پر یہ قرآن مجید کا ذروہ صدام ہے.